ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائی سے کیوں نہیں رکتے؟ یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ نماز بیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن میں جو چیز آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اسی کتاب میں، اسی قرآن میں، قرآن کی یہ آیات کا حصہ موجود ہے کہ جو نماز بیائی اور نماز پڑھتا ہے، نماز بیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، گرمی سردی میں موسم جو بھی ہو برداشت کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، یا جہاں بھی کہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے نزدیک برائی کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی صرف یہ ہے کہ معاذ اللہ زنا کرنا کوئی برائی ہے، لوگ یہ برائی سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بھی برا کام ہے۔ اگر جھوٹ بولنا برا کام نہ ہوتا، اللہ نے کیوں فرمایا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے؟ اگر غیبت کرنا برا کام نہ ہوتا، ہم نماز پڑھ کر غیبت کرتے ہیں، بلکہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ اگر غیبت کرنا برا کام نہ ہوتا، اللہ نے کیوں فرمایا کہ غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے؟ جاسوسی کرنا برا کام ہے، کسی پر الزام لگانا یہ برا کام ہے۔ اگر برا کام نہ ہوتا کیوں حکم ہے کہ جو کسی پر بہتان لگا اس کے 80 کوڑے لگاؤ؟ محترم حضرات، یہ سارے کام برے ہیں، حرام کھانا، رشوت لینا، کسی پر ظلم کرنا، لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محترم حضرات، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں لیکن اس وقت وضو کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا، یہ نماز میں وضو میں فرض ہے، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، پانی کی ٹوٹی کھلی ہو رہی ہے، ایک تو فضول خرچی ہو رہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پاؤں کے انگلیوں میں خلال نہیں کرتے، کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ اب جب آپ نے وضو ہی صحیح نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ایک بے احتیاطی بہت زیادہ یہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، لیکن نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہیں۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم تو ہم نے پاک کر لیا، وضو کر لیا، ٹھیک ہے، ہم پر کوئی غسل فرض نہیں ہے، ہم نے وضو کر لیا اور ہم نے دھلے ہوئے کپڑے، پاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ شرط پوری ہوگی۔ جناب عالی، اگر آپ نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بے شک دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے، استری شدہ ہیں، لیکن اگر وہ کپڑے آپ نے حرام کے پیسے سے لیے ہیں، چوری کے پیسے سے لیے ہیں، کسی کا آپ نے حق مارا ہے، آپ نے کرپشن کی ہے، آپ کتنے ہی نئے کپڑے پہن لیں وہ تو حرام کے ہو گئے، تو پھر آپ کی نماز، جب آپ کی نماز کی جو بنیادی شرط ہے وہی آپ نے پوری نہیں کی۔ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا لباس ہی پاک نہیں ہے تو پھر آپ کو نماز برائی سے کیسے روکے گی؟ یہ بات ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بات، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ وضو بھی صحیح کرتے ہیں، ان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز وہ پڑھ رہے ہیں، لباس بھی پاک ہے، لیکن وہ نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی کہ نماز کے شرائط، واجبات، نماز کی سنتیں، مستحبات، ان چیزوں کو نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد اب سیدھا ہونا یہ واجب ہے، تو رکوع کرتے کے بعد جب سر اٹھاتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے۔ اب اپنی طرف سے وضو کیا، سارا معاملہ کیا، ٹائم نکالا ہے، لیکن رکوع نماز میں فرض ہے، فرض رہ گیا، نماز ہوئی نہیں ہے۔
اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدے کے بعد سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے، ایک سجدے کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ نماز میں واجب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز میں سر اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا اٹھا کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب واجب چھوٹ گیا، اب یہ قاعدہ قانون یہ ہے، نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو جب تک آپ سجدہ صاف نہ کریں نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ دیکھیں، غور کرنا کتنے لوگ ان دو مسئلوں کا خیال نہیں رکھتے۔ جب خیال نہیں رکھتے تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو وہ نماز برائی سے کیسے روکیں گے؟ پھر آپ یہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نماز میں آتے ہیں، اب وہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ جلدی کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے کام پہ جاؤں، حالانکہ غلط ہے، لیکن چلو اس کے دماغ میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں جو بندہ جماعت میں امام کے پیچھے کھڑا ہے اس کے جلدی کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ اس وقت تک تو امام نماز سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک امام سلام نہ پھیرے۔ لیکن پھر آپ بے وقوفی کی انتہا دیکھیں کہ امام سے پہلے وہ سجدے میں جا رہا ہے، امام اوپر کھڑا ہے رکوع کے بعد وہ نیچے جا رہا ہے، امام سے پہلے سر اٹھا لیا۔ محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ مختلف موقع پر تنبیہ کیا، آقا علیہ السلام نے، کہ نماز کو اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جماعت اگر کھڑی ہے آپ دوڑ کر نہیں آ سکتے، حالانکہ انسان یہ لالچ کرے کہ میں دوڑ کر جاؤں جلدی جماعت پہ پہنچوں، حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ دوڑ کر نہ آئیں۔ اللہ کے گھر میں آپ داخل ہوں اطمینان سے آئیں، آپ کو جماعت جو ملتی ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں، اور اگر آپ کو جماعت کی اتنی قدر ہے، اتنی اہمیت ہے تو آپ بر وقت مسجد میں تشریف لیں۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگ نماز میں آتے ہیں لیکن امام سے پہلے رکوع و سجدہ کر لینا، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اسی طرح سجدہ ہے، سجدہ نماز میں فرض ہے نہیں؟ فرض ہے، لیکن جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں، سجدے میں ہمارا یہ ماتھا ناک صحیح ٹکنا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور سجدے میں جب لوگ جاتے ہیں تو پاؤں کی انگلی، جب پاؤں پیچھے سے اٹھ جاتی ہیں، جب یہ پاؤں پیچھے سے دونوں اٹھ جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں اس وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارے پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوئے ہیں۔ پاؤں کا ٹکنا ضروری ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں جو ہیں ان کا زمین پر ٹکنا جو ہے یہ سنت ہے، ان کا پیٹ کا انگلیوں کا جو پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ روح ہونا یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہیں بہت سارے لوگ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پاؤں سے ٹیڑھے ہوئے ہیں، ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، بظاہر یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن آپ پیچھے بیٹھ جائیں جب جماعت ہو یا ویسے کوئی اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو، آپ دیکھیں کتنے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، پیچھے سے پاؤں اٹھ گیا، کیوں پاؤں اٹھتے ہیں؟ ہم احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو برباد ہونے سے ہم بچائیں۔ یہ ضروری مسائل ہے کہ نہیں؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں لوگ آتے ہیں، جناب عالی گریبان کھلا ہوا، بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ بٹن کھلے ہوئے ہیں، کسی نے اس طرح چڑھائے ہوئے ہیں بازوؤں پر، بھئی یہاں کوئی بکرے کی کھال اتارنے تو نہیں آئے؟ بھئی اللہ کے گھر میں آئے۔ آپ یہ سوچیں، آپ اگر ایک جج کے دفتر میں جاتے ہیں، ایک عدالت میں پیشی پہ جاتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنا فون آف کرتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ کہ کورٹ میں آپ فون لے کر جا بھی نہیں سکتے، پھر آپ وہاں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، مجال ہے کہ وہاں کوئی کسی کی آواز ہی نکلے، کسی کا کوئی بیل بجے۔ اللہ کے گھر مسجد میں آتے ہیں، ذرا کسی کو خیال نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہیں، فون بج رہا ہے، سارے نمازی ڈسٹرب ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم انڈیا کے گانے سننے کے شوقین، اللہ معاف فرمائے، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں،
ہم نے ایسی ٹونیں لگائی ہوتی ہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، موبائل بج رہا ہے، گانا لگا ہوا ہے، یا لوگوں نے نعتیں لگا تلاوت لگا دیتے ہیں، واش روم میں بیٹھے ہیں، ادھر تلاوت موبائل پہ چل رہی ہے۔ دیکھیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، نعت لگانا، قوالی لگانا، تلاوت لگانا موبائل کی ٹون پہ۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، ظاہر فون کو اگلا جو بندہ آپ کو فون کر رہا ہے اس کو تو نہیں پتہ یہ بندہ واش روم میں ہے، یہ مسجد میں ہے، یہ دفتر میں، یہ کہاں ہے، لہٰذا یہ احتیاط ہم کو کرنی چاہیے۔ لہٰذا فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز کال آ جائے آپ ایک ہاتھ کر کے اس طرح فون کی ٹون بند کر لیں، بند کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، پھر عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہو جاتا ہے پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا ایک دفعہ ایسے کر، یعنی ایسے ایسے کر لے، پھر اسی مرتبہ آپ نے کان کو 2-3 مرتبہ ایسے کر لیا، یہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا ایسے کر لیا، پھر ہاتھ باندھ دیا، پھر ایسے کیا، یہ آپ 3 مرتبہ کریں گے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ یہ موبائل کے لیے کریں یا کان کو ہاتھ لگانے کے لیے یا داڑھی کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ نماز میں کھیلتے رہتے ہیں، کبھی بٹن کے ساتھ ایسے کھڑے ایسے کر رہے ہیں، کبھی واسکٹ کے ساتھ، کبھی بالوں کے ساتھ، کبھی کان کے ساتھ۔ یہ نماز کا خشوع اور خضوع کے خلاف چیز ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ اطمینان سے، توجہ سے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ایسے پڑھو۔ یہ کیا نماز ہے؟ نماز میں کھڑے، حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے تو آپ کی نظر، جب آپ قیام میں، آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اتحیات میں بیٹھے آپ کی نظر گود میں ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ حالات قیام میں کھڑے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، بہت آگے تک، اور بہت سارے لوگ آنکھیں اس طرح گھماتے بھی ہیں۔ محترم حضرات، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر آتے ہیں لوگ نماز میں ننگے سر، لوگوں کا فیشن خراب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، آقا علیہ السلام نے سوائے عمرہ اور حج کا معاملہ تو الگ ہے، یعنی کہ احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، وہاں تو ننگا سر ہونا پڑتا ہے، حکم ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ننگے سر کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، اگر اب نماز میں کیا ہے؟ نماز میں شرائط میں تو یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، یہ مرد کے لیے چھپانا نماز میں یہ شرائط میں سے ہے۔ عورت کا تھا پورا جسم سوائے چہرے اور ہاتھ کے، پاؤں کے چھپانا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن سر ڈھانپنا یہ نماز میں بہت ضروری ہے۔ اب لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا ہے، مساجد میں ٹوپیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کی، یہ جو ٹوپیاں ہم آ کر مسجد میں پہنتے ہیں، کیا آپ کسی شادی پہ یہ پہن کر جاتے ہیں؟ کیا آپ کوئی دوست آپ کی دعوت کرے آپ یہ پہن کر جاتے ہیں؟ آپ اگر عدالت میں پیشی پہ جاتے پہن کر جاتے ہیں؟ اور یہ سیاستدانوں کے لیے جو آپ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ جو کشتیاں ان کے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو مرواتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کے جلسوں میں یہ ٹوپیاں پہن کر جاتے ہیں؟ نہیں۔ اور بھائی اللہ کی بارگاہ کو اتنا کم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہلکا لباس پہن کر آتے ہیں، ہلکی ٹوپی پہن کر آتے ہیں؟ اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ لہذا ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی نہ ہو، ایک الگ بات ہے، مجبوری الگ بات ہے۔ ایک فیشن بنا لینا کہ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ فقہاء کرام نے اس چیز سے منع کیا کہ ننگے سر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹوپی آپ اپنی جالی والی کو اچھی ٹوپی جیب میں رکھیں، سر ڈھانپ کرائیں۔ یہ چیزیں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہیں جن کی 50 سال 60 سال ایج ہے، میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں، آج سے 20 سال پہلے ننگے سر نماز کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، دین پرانا یا نیا ہے؟ بھئی دین تو پرانا ہے، ہم نئے ہیں، تو پھر ہم دین کو اپنے مزاج کے مطابق کیوں ڈھال رہے ہیں؟ آج سے 25-30 سال پہلے جب آپ نماز پڑھتے تھے، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے آمین، یہ سنا؟ نہیں۔ آمین ایسا کہنی ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگا اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ حدیث میں ہے۔ لہٰذا فقہاء کرام یہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں آمین جو ہے ایسا کہنی چاہیے، اونچی آواز میں نہیں کہنی چاہیے، میری بات آپ سمجھے ہو؟ اور نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اس طریقے سے باندھنے کہ آپ کی یہ 3 انگلیاں اوپر ہوں۔ اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، کسی نے اس طرح چھوڑے ہوئے ہیں، بالکل لاغر ہو کر کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ نماز میں بندہ کھڑا ہے یہاں کر نیند کرنے آیا ہے اس چیز کا۔ اور پاؤں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ تر 5 کا ہو۔ آپ اس قدر نماز میں پاؤں پھیلا کر کھڑے ہو جائیں کہ دوسرے بندے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں کسی اور کو تکلیف دینا کوئی اچھی بات ہے؟ تو محترم حضرات یہ بہت نماز کے ضروری مسائل ہیں۔ اور امام کے پیچھے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے منہ میں انگارے ہوں، حدیث ہے، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ لہٰذا امام کے پیچھے جب امام قرات شروع کر دیتا ہے خاموش، سبحانک اللہ نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ جب امام قرات شروع کر دے آپ سبحانک اللہ ہی نہیں پڑھ سکتے، خاموش رہیں۔ پہلے اگر آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے نہ، آپ قرات سنیں، میری بات آپ سمجھیں۔ اور اگر پھر بھی کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، کوئی کہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا لازمی ہے، تو پھر میں اسے ایک جواب لیتا ہوں۔ اگر آپ آتے ہیں جماعت کھڑی ہے، امام کو آپ رکوع میں پا لیتے ہیں، امام کو آپ رکوع میں پا لیتے ہیں، تو وہ رکعت آپ کی شمار ہوگی نہیں ہوگی؟ بولیے، آپ کی رکعت شمار ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ مجھے آپ یہ بتائیں جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی، تو پھر یہ تو سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی۔ محترم حضرات بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، اس سے ایک مسئلہ مجھے اور بھی یاد آیا۔ آپ آتے ہیں امام رکوع میں، تو آپ کیا کریں، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کے پھر آپ چلے جائیں رکوع میں، رکعت کو آپ پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ باندھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہو کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کر کے یعنی قیام آپ کا ہو جائے، کیونکہ قیام نماز میں فرض ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، امام رکوع میں ایسے کر کر جھکے ہوتے ہیں، پہلے وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا قیام رہ گیا، قیام نماز میں فرض ہے، قیام رہ گیا، نماز ہوئی، وہ رکعت آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھو؟ اس لیے آپ نیت باندھ کے بے شک ہاتھ نہ ہی باندھیں، سبحانک اللہ نہ ہی پڑھیں، لیکن آپ سیدھی اس طرح جب تکبیر تحریمہ کہیں اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر امام کو آپ پا لیں گے تو وہ رکعت آپ کی شمار ہوگی۔ یہ بات میری آپ سمجھیں، یہ بات آپ میری سمجھیں۔ اور نماز میں اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے ہاتھ اٹھانا رفع یدین کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، رفع یدین جو ہے نماز میں یہ منسوخ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے ایک عمل چھوڑ دیا ہے۔ جو عمل آقا علیہ السلام نے پہلے کیا ہو بعد میں اس کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں منسوخ۔ اس کی میں سیدھی سے ایک مثال دوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن کے لیے، ڈاکٹر 1 مہینے کی میڈیسن آپ کو لکھ کر دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں۔ 1 مہینے کے بعد آپ کی صحت ماشاءاللہ بہتر ہوگی، آپ گئے ڈاکٹر اس پہ کانٹا لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ بس 1 گولی آپ استعمال کریں، اور اب وہ پہلے والی میڈیسن آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اسلام میں بہت سارے احکام وقت کے ساتھ منسوخ ہوئے ہیں۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قربانی کا گوشت ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک سال قحط سالی کا سال تھا، تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے۔ جب اگلے سال حالات بہتر ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، حصے کر کے قربانی کے جو حصے کرنے اس کے بعد آپ اپنے حصے کا گوشت رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھیں؟ ایک یہ مثال یہ حدیث میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ قبرستان سے ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے مطلقاً مرد عورت سب کو منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبرستان سے منع کیا تھا، اب قبرستان میں جایا کرو۔ اب یہ جو پہلے والی 2 حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں؟
منسوخ ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور نے قبرستان سے روک دیا، ہم قبرستان میں جاتے ہی نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور نے یہ بتا دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا، وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، یہ کوئی مولوی نہیں کہے گا، گوشت سارے رکھیں گے، لیکن صرف رفع یدین والی بات پہ آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع کیا۔ ایک دفعہ میرے آقا آئے، کچھ لوگ رفع یدین کر رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کی دم کی طرح تم کیا کرتے ہو؟ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رفع یدین پہلے اگر میرے آقا کرتے تھے وہ منسوخ ہو گیا، اب رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنے، یہ عورتوں کے لیے، مرد ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، آپ کا پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نماز کے آداب کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس حوالے سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز بیاہی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برے کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے یہ اس کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وضو صحیح نہیں کرتے، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہوتے، پھر اگر کہا کہ کپڑے صرف دھونے سے پاک نہیں تو رزق حلال نہیں ہوتا، اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے تو نماز آپ کو برائی سے کیسے روکے؟ ایک یہ بات۔ اس کے سوا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق، یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ سنت غیر موقدہ کون سی ہیں؟ عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب دوسری رکعت میں آپ اتحیات پہ بیٹھیں گے تو 7 درود شریف بھی پڑھ لیں گے، سمجھ گئے میری بات؟ اور تیسری کے لیے جب اٹھیں گے تو آپ سبحانک اللہ سے شروع کریں گے۔ اور سنت یہ غیر موقدہ اور 4 نفل کا یہی طریقہ ہے، اور سنت موقدہ کا یہی طریقہ ہے، جس طرح ظہر کی سنتیں ہوگی، اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تیسری میں سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں گے۔ یہ بات میری آپ سمجھ گئے؟ ایک اور اہم اور ضروری مسئلہ، فجر کی سنتیں اگر کسی کے رہ جاتی ہیں، میں نے آج بھی صبح دیکھا تھا 2 بندے آئے تھے، انہوں نے سنتیں شروع کر دی تھی، وہ جماعت سے رہ گئے تھے۔ ایک بات ذہن نشین کرنے آپ آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے فجر کی، باقی نمازوں کے لیے نہیں ہے، باقی تو یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے، آپ سنتے بعد میں پڑھیں۔ اب جو سنت غیر موقدہ وہ تو پڑھنی نہیں ہے، جو سنت موقدہ ظہر کی ہو گئی۔ باقی فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ حکم ہے، جماعت اگر کھڑی ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں سنتے پڑھوں گا، امام کے ساتھ مل جاؤں گا، جماعت پا لوں گا، پھر تو آپ سنتے پڑھ لیں سائڈ پہ کھڑے ہو کر۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگر سنتے پڑھتا ہوں امام سلام پھیر لے گا، تو پھر آپ سنتے نہ پڑھیں، امام کے ساتھ شامل ہو جائیں جماعت میں۔ پھر کیا حکم ہے؟ پھر آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی سنتے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ جب سورج طلوع ہوگا اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا جو ٹائم ہے، اس وقت آپ 2 یہ سنتوں کی قضا کریں گے۔ میری بات سمجھو؟ اگر باقی نمازیں آپ کی قضا ہو جاتی ہیں، یہ بھی سن لیں، تو باقی نمازوں میں سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز اگر آپ کی قضا ہو جاتی ہے، زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ لوٹانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ 2 سنتوں کی قضا بھی کریں گے۔ زوال کا وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے، اور زوال کے وقت کے بعد کریں گے تو پھر صرف 2 فرض کریں گے، سنتے نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے سفر میں، تو ایک بات سفر ہو یا حضر ہو، جب آپ نماز لوٹائیں گے، یہ جو لوگ کہتے ہیں قضا عمری ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، لوٹانے کا وہی طریقہ جس طرح روٹین کے نماز پڑھتے ہیں، قضا نماز میں صرف قضا نماز کی نیت کریں گے۔ تو عشاء کے 3 وتر واجب ہیں، ان کی قضا لوٹانا لازمی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، سفر کی نماز کے حوالے سے بھی میں ایک بات کر دوں۔ سفر کے لیے 92 کلومیٹر کے بارے میں علماء کہتے ہیں لگ بھگ۔ آپ اگر 15 روز کی نیت کر کے جا رہے ہیں لاہور کراچی، یعنی کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، آپ شہر کی حدود سے نکلتے ہیں، آپ سفر میں رستے میں آپ مسافر ہیں، 15 روز کی آپ کی نیت ہے کراچی میں ٹھہرنے کی، رستے میں آپ سفری نماز پڑھیں گے، وہاں پہنچ کر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر 15 روز سے کم 14 روز کی نیت ہے، اب میری بات سمجھو، تب آپ سفری نماز پڑھیں گے، رستے میں بھی وہاں پہنچ کر بھی۔ میری بات سمجھو؟ اسی طرح آپ کراچی جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، اسلام آباد آپ آئے ہیں، پردیسی ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی میں کب فارغ ہوں گا، 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، کوئی ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کا سال بھی گزر جائے، آپ مسافر ہیں۔ میری بات سمجھو؟
ایک اور اس ضمن میں ضروری مسئلہ، اگر آپ مثال کے طور پر اسلام آباد کے ہیں، آپ کراچی جاتے ہیں، آپ لوکل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لوکل جو امام لوکل ہے، آپ مسافر ہیں، آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے، میری بات سمجھو، نماز آپ نے پوری، اگر آپ مثال کے طور پر آپ وہاں جاتے ہیں کراچی، کوئی بندہ آپ کی عزت کرتا ہے، بھئی آپ امامت فرمائیں، اگر آپ امامت کے قابل ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ 2 پڑھائیں گے، باقی مقتدیوں کو بتا دیں کہ میں 2 پہ سلام پھیروں گا، مقتدی اپنی نماز پوری کریں گے۔ وہ پوری کیسے کریں گے، یہ ایک سوال ہے۔ اگر امام مسافر ہے، مقتدی سارے مقیم ہیں، اب وہ 2 رکعت جو رہتی ہیں وہ کیسے پوری کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فرضوں میں کہ 2 رکعت جو فرضوں کے 4 رکعت والی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں، آخری 2 رکعت اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، امام بھی اگر اکیلے میں بھی آپ پڑھیں، اسی طرح مغرب میں بھی ایسے ہوتا ہے، سمجھے میری بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسافر ہے، اس نے آپ کو نماز پڑھائی، اس نے 2 پہ سلام پھیر دیا، اب وہ جو 2 رکعتیں آپ کی رہتی ہیں وہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ امام کے پیچھے شمار ہوں گے، جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی اتنی دیر میں آپ خاموش کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسئلے کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ آپ سورہ فاتحہ 2 رکعتوں میں جو آپ اکیلے میں پڑھیں گے وہ آپ نے ان میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ میں جتنا ٹائم لگتا اندازے کے مطابق اتنی دیر آپ کھڑے ہوں گے، پھر آپ رکوع سجدہ کر کے 2 رکعتیں پوری کر کے نماز مکمل کر لیں گے۔ بہت سارے مسائل نماز کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب میری بات سمجھیں کہ نماز بیاہی اور برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی، ساری وجوہات رکھ دی ہیں۔ ہمارے پاؤں سجدے میں اٹھ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے رکھ دیا کہ پاؤں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، ننگے سر نماز پڑھنا، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، رفع یدین نہیں کرنا، ٹانگیں پھیلا کر کھڑا نہیں ہونا، امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہیں جانا۔ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام سے پہلے سجدہ کر لیا، بہت بڑا شیخ الحدیث تھا، جب اس نے کر لیا تو اس کا سر، حضور کی حدیث ہے جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس کا سر گدھے کا ہوتا ہے، تو اس کا سر گدھے کا ہو گیا، اس کا ایک وہ پھر برقع پہن کر پردہ کر کے وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا حدیث۔ شاگرد اس کا کلوز تھا، اس نے کہا استاد جی وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے؟ تو اس نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ حضور کی یہ حدیث ہے، میں نے اس میں شک کیا ہے، میں نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا، میرا سر گدھے کا ہو گیا، لہٰذا حدیث پر کبھی شک نہ کریں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے تعلیمات دی ہیں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے شروع میں 10 منٹ نماز کی فضیلت، اہمیت، نماز کا فلسفہ، سائنسی نقطۂ نظر میں، طبی نقطۂ نظر میں نماز کے فوائد کیا ہیں وہ سارے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے، میرا خیال ہے کہ اتنے تفصیل سے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے، اگر آپ نے غور سے سنے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں خطاب ریکارڈ ہوتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ سید جہانگیر شاہ سعیدی میرا نام ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو میرے چینل پہ یہ ساری ویڈیوز جمعہ کے خطاب وہاں کلپ کی صورت میں پڑے ہیں، اگر آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں۔ یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، تاکہ جہاں دنیا عروج پہ جا رہی ہے وہاں دین بھی اس کے ساتھ، اللہ کرے دین بھی عروج پہ جائے۔ تو بہرحال میں نے بہت ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟